یہ سن 2001 میں بتایا تھا بی بی سی نے. اب تو 9 سال ہو گئے. اب تو گھر گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے نا ننا منا بچہ وہ بھی اتاری پیدا ہو رہا ہے. سروں پر امام سے ابھی تھوڑے دن ہوئے میں دبئی گیا تھا تو جمعرات تھی تو شام کو ایک بس جا رہی تھی اس پر لکھا ہوا تھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ایک اور بس آ رہی تھی اس پر لکھا ہوا تھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ایک آدمی نے بڑا قیمتی کپڑا سرخ رنگ کا کٹوا کے نا اور نیلے دھاگے سے اس پر لکھا تھا کہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے سے بڑا ہی پیار ہے. مجھے اپنے چھوٹے بیٹے سے بڑا ہی پیار ہے کیونکہ اسلامی سے پیار ہے. یہ اس کا ذوق ہے, یہ اس کا اپنا ذوق ہے. اس نے لکھا تھا کہ مجھے اپنے چھوٹے بچے سے بڑا ہی پیار ہے کیونکہ اسے دعوت اسلامی سے پیار ہے. اور ہم اور آپ خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں, بامراد ہیں, بڑے خوش قسمت ہیں, اللہ جانے بڑے خوش ہوئے. اچھا بڑا آدمی میں بولنا چاہوں, وہ جس گلی کا میں نے ذکر کیا نا حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی کے مزار کے سامنے چھوٹی سی گلی ہے, تنگ گلی, اس کو کہتے ہیں محلہ میدان الشیخ. حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس گلی کا ذکر کیا. اور ایک بہت شخصیت ہوئے ہیں اسی 14ویں صدی میں, علماء کرام ان کو جانتے ہیں, حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی. حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی بیروت کے رہنے والے تھے. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بھی اس گلی میں سے گزرا. آپ فرماتے ہیں میں بھی ایک دفعہ اس گلی میں سے گزرا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں اس گلی میں سے گزر رہا تھا, ایک نوجوان بچی آئی تو گلی میں سے خوشبو آنے لگی. آپ فرماتے ہیں اس بچی نے تیز تیز قدم اٹھائے اور وہ بچی آگے نکل گئی. میں نے آواز دی, میں نے کہا بیٹی ٹھہر جا ذرا میری ایک بات تو سنتی جا. آپ فرماتے ہیں اس بچی نے میری آواز سنی اور وہاں وہ رک گئی, ٹھہر گئی. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا دیکھ بیٹی ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ نوجوان بچیاں عطر لگا کے خوشبو لگا کے گھروں سے باہر نکل کر بازاروں میں گلیوں کوچوں میں پھرے. بیٹی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ آیا کر. تو آپ فرماتے ہیں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں تو بچی مجھے کہنے لگی بابا جی میں نے تو کوئی خوشبو لگائی نہیں. وہ بچی کہنے لگی بابا جی میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے آج تک میں نے کبھی خوشبو لگائی کوئی نہیں. وہ بچی کہنے لگی بابا جی میری ماں نے بھی ساری زندگی کبھی خوشبو نہیں لگائی تھی. بچی کہنے لگی بابا جی میری ماں کی جو ماں تھی نا میری نانی, بابا جی اس میری نانی نے بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں لگائی تھی. بچی کہنے لگی بابا جی اس کی جو ماں تھی میری پڑنانی, بابا جی اس نے بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں لگائی تھی. وہ بچی کہنے لگی بابا جی آگے اس کی جو ماں تھی اس نے بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں لگائی تھی. بچی کہنے لگی بابا جی میری جو 7ویں نانی تھی اس میری 7ویں نانی نے ایک دفعہ اپنے جسم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بچی کہنے لگی بابا جی میری جو 7ویں نانی تھی اس میری 7ویں نانی نے ایک دفعہ اپنے جسم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک لگایا تھا. بابا جی یہ 7 پشتوں میں اس پسینے کی خوشبو آ رہی. اور جس نبی کے پسینے کی یہ شان ہے اس نبی کا کیا مقام ہے. لیکن ماننے والوں کے لیے جس نے ماننا ہے اس کو ایک حدیث پاک آپ سنا دیں وہ مان جائے گا. جس نے نہیں ماننا اس کو 50 حدیثیں سنائے وہ نہیں مانے, اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں, بامراد ہیں. کبھی محفل میلاد مصطفیٰ سے جاتے ہیں, کبھی 11ویں میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں, کبھی تاجدار بریلی کی باتیں سناتے ہیں, کبھی پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولیا کی باتیں کرتے ہیں, کبھی میاں شیر محمد کے تذکرے کرتے ہیں. بد قسمت ہیں وہ لوگ جن کے مدرسوں میں, گھروں میں, مسجدوں میں اندھیرے پڑے رہتے ہیں. بد قسمت ہے. یاد رکھیں دنیا کے اندر جتنے مذہب ہوئے, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, ان تمام مذہبوں کے جو سربراہ ہوئے نا وہ ہوئے تو کافر ہیں. وہ سکھ, ہندو, یہودی ہوئے تو کافر ہیں لیکن وہابی نہیں ہوئے, بے دم نہیں ہوئے.
ہندو سکھ عیسائی یہودی جتنے مذہب ہیں ان کے جتنے سربراہ ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی ہے، کسی نہ کسی ولی کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے دور کے قریب ضلع شیخوپورہ، وہاں ایک تحصیل ہے ننکانہ، اب تو ضلع بن گیا، وہاں سکھوں کے گرو ہیں بابا گرو نانک، سکھوں کے گرو۔ اس بابا گرو نانک نے، سکھوں کے گرو نے، ان کی کتاب اتنی بڑی، اس کو کہتے ہیں گرنتھ، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس بابے گرو نانک نے، سکھوں کے گرو نے، اس کتاب میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 اور 36 حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک حدیث پاک سناؤں جو بابے گرو نانک نے نقل کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، سناؤں آپ کو۔ بابا گرو نانک اپنی کتاب گرنتھ میں لکھتا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے سر پر جمعے والے دن دستار باندھے گا، پگڑی رکھے گا، اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے ہیں۔ اور جو آدمی جمعے والے دن اپنے سر پر پگڑی باندھ کر جمعہ پڑے گا، اسے 70 جمعوں کا ثواب ہوگا۔ کوئی رومال باندھ کر کے، کسی قسم کا رومال کپڑا باندھ کر کے آپ جمعہ پڑھیں گے، 1 جمعے کا ثواب ہوگا۔ کوئی ٹوپی سر پر رکھ کر جمعہ پڑھیں گے، 1 جمعے کا ثواب ہوگا۔ دستار سجا کر کے جمعہ پڑھیں گے، 70 جمعوں کا ثواب ہوگا۔ یہ آپ کو پتا ہے، یہ 63 سال ہوئے ہیں قریباً پاکستان بنے ہوئے۔ اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ ہاں یہ انڈیا تھا، ہندوستان تھا، کس کی حکومت تھی بھائی؟ کافر کی حکومت تھی، دشمن اسلام یہاں حکومت کرتا تھا، انگریز کی حکومت تھی۔ وائسرائے انڈیا، ہندوستان کا وائسرائے تھا لارڈ کرزن، انگریز۔ اس نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کیے ہیں، بازار سے کتاب نہیں ملتی ہے لیکن پڑھیں، وہ اپنی سماج